السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 50 برس ہی ہوئے تھے کہ ان کی اولاد میں سے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے موقع پر بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہ عظیم تر ہستیاں جن کی شہادت اور جن کی قربانیوں سے دین اسلام آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ واقعہ کربلا کو مختصراً اس ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ہی نہیں بلکہ اس دنیا اور انسانیت کا سب سے دکھ بھرا واقعہ ہے، اور اس دردناک واقعے کا آج تک جو اثر اس امت مسلمہ پر پڑا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ مولا حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس امت مسلمہ کا رہبر حضرت مولا حسین علیہ السلام تھے۔ جب انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی تو ایک پیغام دینے والا حکومت کا نمائندہ ان کے پاس آیا اور ان کو ایک خط دیا۔ جب مولا امام حسین نے اس خط کو پڑھا تو آپ نے کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عبداللہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ شام کا حکمران معاویہ ابن سفیان اس دنیا میں نہیں رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر کہا کہ ہمیں گورنر نے بلایا ہے، اور جب وہ مدینہ کے حاکم ولید کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ اب حکمران یزید بن معاویہ ہوگا اور آپ ان کی بیعت کریں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم اہل بیت ان کی بالکل بھی بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ معاویہ ابن سفیان نے اپنے ولی عہد کو اپنا اگلا حکمران مقرر کیا ہے۔ حالانکہ یہ اس وقت ہوا جب کہ تمام جلیل القدر صحابہ موجود تھے اور ان کی مشاورت سے یہ سب کچھ ہونا تھا، اور ایسا نہیں ہو سکا۔ اور یہی سب سے بڑا اختلاف تھا کہ معاویہ ابن سفیان نے اپنا اگلا حکمران یزید کو چن لیا تھا، جو کہ شریعت مسلمہ اور اسی طرح تمام تر جو قانون تھے ان کے خلاف تھا۔ اور یہ تمام تر معاملات بھی تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ ہوئے، کیونکہ ان سے پہلے بھی خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ولی عہد نہیں چنا تھا، اور نہ ہی اپنے بیٹوں کے متعلق کسی قسم کی حکمرانیت کا حکم دیا تھا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور اہل کوفہ جو کہ امام علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے مختار صفکی کے گھر میں ایک مجلس کو قائم کیا۔ کوفہ میں ہی مولا علی علیہ السلام نے اپنے زندگی کا آخری وقت گزارا تھا، اور اسی مجلس کے موقع پر پھر سلمان ابن سرد رضی اللہ عنہ نے مولا امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ وہ کوفہ تشریف لائیں۔ انہوں نے خط میں یہ لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ نامزد کریں گے۔ روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ کوفہ سے امام علیہ السلام کو تقریباً 18,000 کے قریب خطوط موصول ہوئے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے یہی فیصلہ کیا کہ کوفہ جانا چاہیے، کیونکہ یزید کی حکمرانیت امت مسلمہ کے لیے بہتر نہیں، اور یہ ظلم کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ اور دوسرا، یزید کی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی، کیونکہ اس کے کچھ حرکات امت مسلمہ اور صحابہ کرام کے سامنے جو تمام تر اس کے معاملات تھے وہ بہتر نہیں تھے، اور لوگوں کا بھی یزید کے متعلق یہی نظریہ تھا کہ وہ حکمرانیت کے لیے نااہل ہے۔ لیکن یزید یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیعت امام حسین علیہ السلام کریں، کیونکہ وہ تو نواسۂ رسول اور اہل البیت میں سے تھے، اور اگر وہ اس کی بیعت کر لیتے ہیں تو پھر لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام اس کو خلیفہ بالکل بھی تصور نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے خلاف خروج کرنا چاہتے تھے۔ کوفہ والوں پر مولا امام حسین یقین کرتے ہوئے مدینے سے پہلے مکہ گئے،
اور اپنے اہل البیت اور اسی کے ساتھ اپنے جانثاروں کو ساتھ لے کر وہاں سے کوفہ روانہ ہوئے۔ یزید ابن معاویہ کو جب یہ تمام تر حالات کا علم ہوا تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد جو کہ ایک ظالم شخص تھا اس کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، اور اس نے یہ حکم دیا کہ اگر مولا امام حسین علیہ السلام کوفہ جانے کی کوشش کریں تو انہیں راستے میں ہی روک دیا جائے۔ ابن زیاد نے اسی حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک لشکر کو بھیجا جس نے راستے میں ہی امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو راستے میں روک کر رکھ دیا۔ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، اور دیکھیے بدقسمتی کہ صحابی رسول جن کی اتنی اہمیت اور عظمت تھی، جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا کہ میرے ماں باپ اس پر قربان، لیکن افسوس کہ انہی کا بیٹا حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کے خلاف 3 محرم کو تقریباً 22 سے 3000 کا لشکر لے کر آیا، اور یہ شروع سے ہی ایسا تھا، یعنی کہ لالچی تھا، اور اس کو ایک بہت بڑے علاقے کی حکمرانیت دینے کی لالچ میں یہ تمام تر عمل کروایا گیا جو اس نے بخوشی قبول کیا۔ یزید عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مولا امام حسین علیہ السلام پر اپنے مطالبات کو پورا کروانے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا۔ جب مولا امام حسین علیہ السلام نے اس کی تمام تر شرائطیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس لشکر نے دریائے فرات پر اپنا قبضہ کر لیا اور ان پر پانی کو بند کر دیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب مولا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال یعنی کہ بچوں کو شدید پیاس لگی تو انہوں نے لشکر سے پانی مانگنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ عظیم تر ہستیاں جن کے گھروں سے کوئی بھی خالی نہیں لوٹتا تھا، جن کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دیتے تھے، افسوس کہ انہی پر ہی اور ان کے نومولود بچوں پر پانی کو بند کر کے رکھ دیا۔ یزیدی لشکر کا یہ گمان تھا کہ پیاس کی شدت سے یہ ہمارے تمام تر مطالبات کو پورا کرنے کے لیے مان جائیں گے، لیکن ایسا بالکل بھی نہ ہوا، اور جب ایسے بھی مولا امام حسین علیہ السلام نے یہ شرائط کو قبول نہ کیا تو دشمنوں نے آپ کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ عاشوراء کی رات کو مولا امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور یزیدی لشکر سے ایک خطاب کیا کہ اے لوگو جلدی مت کرو، کیا تم بھول چکے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا میں عبد المطلب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا حمزہ اور جعفر تیار میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ لیکن اس پر بھی اس لشکر پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ نے یہاں تک بھی کہا کہ کیا تمہیں وہ قول یاد نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ لیکن ان تمام تر باتوں کا اس لشکر پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس تمام تقریر کا صرف ایک شخص پر ہی اثر ہوا جو کہ حرد بن یزید تمیمی، اور وہ یہ کہتے ہوئے امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے کہ یہ جنت اور دوزخ کے انتخاب کا وقت ہے، اور یہ بات کر کے وہ امام حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ عاشوراء کے دن تک امام حسین علیہ السلام کے تمام بھائیوں اور بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے لشکر پر ٹوٹ کر حملہ کیا۔ سبھی نے بہت بہادری اور ہمت سے اس لشکر کا مقابلہ کیا، لیکن سبھی باری باری کرتے شہید ہوتے چلے گئے۔ آخر میں مولا امام حسین علیہ السلام کو بھی لشکر نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن کوئی بھی ان کو قتل کر کے یہ گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ بالآخر ملعون شمر کے اکسانے پر زرعہ بن شریک تمیمی نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اور گردن پر وار کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا۔ ان دونوں حملوں کی وجہ سے مولا امام حسین علیہ السلام زمین پر گر پڑے، اور شمر ملعون نے مولا امام حسین علیہ السلام کا سر پیچھے کی طرف سے تن سے جدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام پر لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو،
اور تمام فرشتوں کی لعنت ہو جس نے اتنا بڑا ظلم، اور اہل البیت اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ یہ ظلم جو کہ آج تک بھی ہمارے دلوں اور اس امت مسلمہ پر ایک بہت اثر چھوڑ کر جا چکا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے کہنے پر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا گیا تاکہ ان کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد تمام شہدائے کربلا کے سروں کو تن سے جدا کر کے نیزوں پر چڑھا کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام کا سر عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے چھڑی سے مولا امام حسین کے ہونٹوں پر ضرب لگا کر ان کے حسن کے متعلق بکواسات کی، جس پر حضرت انس ابن مالک جو کہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے وہ تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ رک جا، بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل حضرت مولا حسین علیہ السلام سے زیادہ اور کوئی نہیں تھا۔ ان تمام تر عظیم ہستیوں کو جس بے دردی کے ساتھ ان پر پانی بند کر کے اور تمام مظالم کے بعد اس بے دردی سے شہید کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر رہتی دنیا تک ان تمام کا نام و نشان مٹا دیا۔ آج تمام کے ناموں پر کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اور انشاءاللہ قیامت تک بھی ان تمام کو بچہ بچہ جانتا ہے، اور وہ ملعون جنہوں نے یہ تمام تر ظلم کیا ان پر رہتی دنیا اور قیامت تک لعنتیں برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام تر عظیم تر ہستیوں کی محبت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام تر عظیم ہستیوں کا جنت الفردوس میں پڑوس اور غلامی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور ان عظیم تر ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ تجھے ان سے ایسا حسد ہے کیوں؟ وہ جو نبی کی آنکھ کا نور تھا، جو علی کے دل کا چین تھا، جو نبی کی آنکھ کا نور تھا، جو علی کے دل کا چین تھا، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔